بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی حب لی من الصالحین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال اور مواشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اگر اب اس کا فضل و کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو یہ اس مالک کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو بارگاہ الہی میں قبول کی گئی اور انہیں ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی گود میں ایک خوبصورت بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا اور ساتھ حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے کو دور جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین حرم میں پہنچ گئے تو وہاں چاہے زمزم کے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے خلیل، اللہ کی رضا یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ وہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، سایہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بیٹے کو وہاں ٹھہرایا، تھوڑی سی کھجوریں اور ایک پانی کا برتن انہیں دے کر واپس آ گئے۔ جب حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر عرض کی کہ کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہم رب کی رضا میں راضی ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو سرزمین حرم میں ٹھہرایا تو جاتے وقت ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو وادی بیابان میں تیرے بیت العزت کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو کچھ کھجوریں اور پانی دے گئے تھے، اور حضرت ہاجرہ وقت ضرورت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ اب نہ کھانے کو کھجوریں اور نہ پینے کو پانی رہا، بھوک اور پیاس غالب آ گئی اور حضرت ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت سے بیتاب ہو گئے تو شفقت مادری جوش میں آئی اور پانی کی تلاش کے لیے آپ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی مروہ پر، یہاں تک کہ جب پہاڑ پر چڑھتی تو بچے کا خیال آتا اور جلدی سے واپس آ کر اپنے لخت جگر کو دیکھ جاتی۔ حضرت ہاجرہ کا یہ بار بار صفا اور مروہ پر چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ صفا
صفا اور مروہ پر ساتھ ساتھ چکر لگا کر میری پیاری بندی حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اور جب حضرت ہاجرہ پانی سے بالکل مایوس ہوگی تو واپس آتے ہوئے کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمین پر مارنے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ پانی تو بڑھتا ہی جا رہا ہے تو جلدی سے پتھروں کی دیوار بناتے ہوئے فرمایا، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر ٹھہر۔ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر، اگر وہ پانی کو چھوڑ دیتی البتہ وہ چشمے کی صورت اختیار کر جاتا اور پوری زمین پر پھیل جاتا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کریم نے فرشتوں میں مباحثت فرمائی کہ میں فخریہ اعلان کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے، جیسا کہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ تو فرشتوں کو فرمایا، اگر تم اسے آزمانا چاہتے ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ یہ تمام انعامات جو میں نے اس پر کیے ہیں اسے میری محبت سے باز نہیں رکھ سکتے، اور یہ ہماری محبت کی راہ میں جتنے انعامات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرمائے ہیں، یہ تمام انعامات اس سے میری خلت اور محبت سے باز نہیں رکھ سکتے، اور یہ ہماری محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ دونوں مقرب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی حیثیت سے شکل انسانی میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کی اور ان کے لیے کھانا لائے اور ان سے فرمایا کہ بسم اللہ کھانا تناول فرمائے۔ ان مہمانوں نے کہا، ہم بغیر قیمت یا بدلہ دیے بالکل نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا بدلہ یا قیمت یا اجرت یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے حق تعالیٰ کا نام لے کر شروع کریں اور آخر میں فراغت کے بعد اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ سن کر ان دونوں فرشتوں نے فرمایا، حق اللہ کا ان یتخذ اللہ خلیلا، آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلیل بنائے۔ ان مہمانوں کو گھر میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام ریوڑ چرانے چلے گئے۔ یہ دونوں مہمان آپ کی تلاش میں جنگل کی طرف چل دیے۔ صاحب معراج فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 12,000 ریوڑ تھے جن کی حفاظت 12,000 کتے کرتے تھے، اور ہر کتے کے گلے میں 1000 مسقال وزنی طلائی سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سائل کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، یہ ریوڑ کس کے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ان میں سے کچھ بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کا نام لو اور تہائی لے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے حلیم نام لیا، اور ایک روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ کہا، اور ایک اور روایت کے مطابق سبحان الملک القدوس کہا۔ جب جبرائیل کی زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات سنے، آتش شوق اور محبت بھڑک اٹھی اور فرمایا، اے جبرائیل، اے دوست، ایک مرتبہ پھر اس ذات پاک کا نام دہراؤ اور ایک تہائی ریوڑ اور لے لو۔ حضرت جبرائیل امین نے پھر دوسری مرتبہ انہی کلمات کو دہرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ اور میرے پیارے دوست کا نام لو اور باقی کا تمام ریوڑ بھی لے لو۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ رب تعالیٰ کا نام سن کر سارے ریوڑ دے دیے۔ پھر فرمایا، ایک مرتبہ اور مجھے میرے اللہ کا نام سنا دو اور کتوں کے گلے میں جو طلائی پٹے ہیں وہ بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا، لیکن آتش شوق ہر مرتبہ تیز سے تیز تر ہوتی رہی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پیارے آقا کا نام ایک مرتبہ اور سنا دو اور میری آزادی بھی ختم کر دو اور مجھے اپنا غلام بنا لو تاکہ اس کے نام پر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے خطاب ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے دیکھا میرے خلیل کو۔ اس تمام گفتگو کے بعد
حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں تو اللہ کی مرضی سے آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ اب مجھے آپ کے ریوٹ اور دولت کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ کو یہ مال مبارک ہو، اس میں آپ حسب سابق تصرف کریں۔ لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں جو مال اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ربی ہوا کہ اس مال میں تم تصرف نہیں کرنا چاہتے تو تمام ساز و سامان کو فروخت کر کے اسے راہ خدا میں وقف کر دو تاکہ غربا مساکین کے کام آئے اور اس کا اجر بھی ابدی ہو، یا پھر ان تمام مواشیوں کو آزاد کر دو۔ یہ تمام جنگلی بھیڑیں بکریاں اسی نسل سے ہیں جن سے تا قیامت لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ گرامی قدر سامعین، اس طرح جان کا بھی امتحان لیا گیا۔ نار نمرود فروزاں ہے، خلیل اس میں جانے کو تیار ہے۔ فرشتے گریہ کر رہے ہیں، حوریں آنسو بہا رہی ہیں، غلامان رو رہے ہیں، رضوان کف افسوس مل رہے ہیں۔ یہ ایک ہی موحد ہے، اسے بھی جلایا جائے گا۔ فرمایا، فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اگر تمہیں زیادہ ہی اشتیاق ہے تو میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اس کی مدد کرو۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا، اے ابراہیم، حل لک حاجۃ، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ نار نمرود ہے، اس میں جل جانے کا قوی امکان ہے، اگر کہو تو میں آپ کی حاجت پوری کر دوں۔ پھر کہا، حل لک حاجۃ، کیا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، نعم۔ کہا، کیا حاجت ہے؟ فرمایا، آ میرے ساتھ، آگ میں چل۔ جبرائیل نے کہا، نہیں، بلکہ یہ صرف آپ ہی کا کام ہے، میرا خلیل علیہ السلام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا خلیل علیہ السلام مالی قربانی سے اللہ کے قریب ہوا، پھر جانی قربانی سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، اب باری آ گئی اولاد کی قربانی کی۔ فرمایا، اے ابراہیم، اٹھیے اور رب العالمین کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجیے۔ دوسرے دن اٹھے اور 100 بکریوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر قربان کر دیا۔ معمول کے مطابق آگ آئی اور یہ قربانی قبول ہوگی۔ دوسری رات پھر آپ نے ندا سنی کہ اٹھیے اور اللہ کی محبت میں قربانی کیجیے۔ دوسرے دن آپ نے 100 عمدہ اونٹ منتخب کر کے قربان کر دیے۔ آگ آئی جو اس بات کا ثبوت تھی، قربانی قبول ہوگی۔ تیسری رات جب یہی حکم ملا تو آپ نے استفسار کیا کہ 2 راتوں سے مجھے قربانی کا حکم مل رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کس چیز کی قربانی دوں؟ تو ندا آئی، ولدک اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کریں۔ اب بات سامنے آئی کہ مجھے اور میرے اہل کو اسماعیل سے بہت زیادہ پیار ہے، تو میری خلت کا امتحان ہوا چاہتا ہے کہ کہیں خلیل کے دل میں جلیل سے زیادہ اسماعیل کی محبت تو نہیں؟ کیا یہ بیٹا جو بڑھاپے میں پیدا ہوا مجھ سے ابراہیم کو زیادہ پیارا تو نہیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے بلا حیل و حجت بیٹے کو راہ جلیل میں قربان کر دیا۔ آسمان محو نظارہ ہے، زمین محو نظارہ ہے، فرشتے حیران ہو کر دیکھتے ہیں، یہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، یا ابات افعلوا ما تؤمر، یا ابات افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جلدی کیجیے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ ابا جان، میرا امتحان نہ لیجیے، میں آپ کا فرزند ہوں، اگر آپ نے جلتی ہوئی آگ کے بڑکتے ہوئے شعلوں میں رب کو راضی کیا تو میں تیز دھار چھری کے دھار گلے پر رکھوا کر رب کو راضی کروں گا۔ اگر آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تھے تو میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہوں گا۔ افعل ما تؤمر، کیجیے جس کا آپ کو فرمایا گیا ہے۔ خلیل کا نہ تو دل کانپا، نہ ہاتھ لرزا، نہ چھری رکی، آواز قدرت آئی، جبرائیل بس،
اور کتنا امتحان لوگے؟ جاؤ اور فوری طور پر جنت میں پہنچو، وہاں سے دمبا لو اور اسی آن میرے خلیل کے سامنے رکھ دو اور میرا پیغام دے دو۔ کیا پیغام؟ قد صدقت رؤیا، قد صدقت رؤیا۔ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے خواب دکھایا تھا، تم نے سچا کر دکھایا۔ جنتی دمبا آ گیا، اسے ذبح کر دو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو، اور اس کی نسل پاک سے میرا حبیب علیہ السلام آنے والا ہے۔ جب یہ حبیب آ گئے تو ان سے کہلوا دیا گیا، اے محبوب کہہ دیجئے، یقیناً میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میری ممات اسی اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری قربانی خلیل اللہ کی قربانی اور حسین کی قربانی میری قربانی۔ خلیل اللہ علیہ السلام اگر فرزند کی قربانی لے لی جاتی، اگر خلیل اللہ سے فرزند کی قربانی لے لی جاتی تو آج تمہیں بھی فرزند قربان کرنے پڑتے، کیونکہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر یہ سنت تب ہوتی جب کہ بیٹا قربان کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔